بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی طاقت، دولت اور کامیابی پر اتنا گھمنڈ کرتے ہیں کہ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا؟ وہ اپنے بڑے بڑے محلات، مضبوط قلعوں اور بے پناہ وسائل کو دیکھ کر یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیشہ رہے گا۔ کچھ دہائیاں پہلے جو کمپنیاں دنیا پر راج کرتی تھیں، آج وہ یا تو ختم ہو چکی ہیں یا شدید بحران کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پر نوکیا اور بلیک بیری جیسے موبائل برانڈ جو ایک زمانے میں ناقابل شکست سمجھے جاتے تھے، آج مارکیٹ میں کہیں نظر نہیں آتے۔ 2008 کی عالمی مالیاتی بحران میں کئی بڑی کمپنیاں اور بینک جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، ایک ہی جھٹکے میں دیوالیہ ہو گئے۔ لوگ جو اپنی دولت پر غرور کرتے تھے، ایک رات میں کنگال ہو گئے۔ کورونا نے ثابت کیا کہ قدرت کے آگے پوری دنیا بے بس ہے۔ تاریخ میں ایسی کئی قومیں اور حکمران گزرے جو اپنے محلات، لشکروں اور حکمرانی پر گھمنڈ کرتے تھے، مگر آج صرف تاریخ کے صفحات میں ان کے نام باقی ہیں۔ فرعون، نمرود اور ہٹلر جیسے حکمران اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے، لیکن ان کا انجام عبرتناک ہوا۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہی ترقی یافتہ ممالک جو اپنی مضبوط معیشت اور وسائل پر فخر کرتے ہیں، زلزلے، سیلاب اور طوفان کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ وہی لوگ جو کہتے تھے کہ ہم سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں، آج قدرت کے سامنے بے بسی کی تصویر نظر آتے ہیں۔ قوم عاد بھی ایک ایسی ہی قوم تھی جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا تھا کہ ان جیسی طاقتور قوم زمین پر دوبارہ نہیں آئی۔ قوم عاد جو طاقت میں سب سے آگے اور ایمان میں سب سے پیچھے تھے۔ یہ قوم عرب کے علاقے احقاف میں رہتی تھی۔ ان کے لوگ لمبے، چوڑے اور انتہائی طاقتور تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے اور زمین پر اپنی طاقت کے نشانات چھوڑتے تھے۔ جیسے جیسے ان کی ترقی اور کامیابی بڑھتی گئی، ان کا غرور اور تکبر بھی آسمان کو چھونے لگا۔ اللہ فرماتے ہیں، عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ وہ جملہ تھا جس نے ان کی تباہی کی مہر ثبت کر دی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلائیں اور عذاب سے بچنے کا راستہ دکھائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پیار سے، دلیل سے، نرمی سے اپنی قوم کو سمجھایا۔ قرآن کہتا ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم عاد سننے کے بجائے طنز اور مذاق کرنے لگی۔ انہوں نے کہا، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ اے ہود، تم کوئی دلیل نہیں لائے اور ہم تمہاری بات پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں۔ قوم عاد نے اللہ کی بات کو جھٹلا دیا اور اپنی طاقت پر ناز کرتے رہے۔ پھر ایک دن بارش کا سلسلہ رک گیا، زمین سوکھنے لگی، قحط آ گیا۔ پھر ایک کالے بادل نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ قوم نے خوشی سے چیخنا شروع کر دیا، یہ دیکھو بارش آ رہی ہے، اب کھیت ہرے بھرے ہو جائیں گے، فصلیں اگیں گی۔ مگر وہ بارش نہیں تھی، وہ اللہ کا عذاب تھا، جسے قرآن نے کچھ یوں کہا کہ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم قالوا ھذا عارض ممطرنا۔ جب انہوں نے ایک بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو ہمیں بارش دینے والا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا، ایک خوفناک تباہ کن چیختی ہوئی آندھی نے ان پر حملہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا۔ وہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک ان پر مسلط رہی، پس تم دیکھتے کہ وہ زمین پر گرے ہوئے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کل تک اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے، آج زمین پر بکھرے ہوئے
تنکوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ یہ قصہ نبی ہمیں کئی اہم اسباق دیتی ہے۔ طاقت اور دولت ہمیشہ نہیں رہتی۔ آج اگر کوئی اپنی دولت، کامیابی اور طاقت پر غرور کر رہا ہے تو وہ یہ یاد رکھے کہ یہ سب کچھ لمحوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جو قوم کل تک دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھی، وہ ایک آندھی کے جھونکے سے تباہ ہو گئی۔ اللہ کی بات ماننا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے، غرور میں مبتلا رہے اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا تو ہمارا انجام بھی قوم عاد جیسا ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ کیا ہم بھی اسی غرور اور تکبر کے راستے پر چلتے رہیں گے یا پھر اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کریں گے؟ آئیے آج سے ہی اپنی اصلاح کا عزم کریں، غرور اور تکبر کو چھوڑیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے احکامات کو اپنا شعار بنائیں، شکر گزاری اور عاجزی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ان لوگوں کی قدر کریں جو ہماری بھلائی چاہتے ہیں، جو ہمیں سچائی کا راستہ دکھاتے ہیں، تاکہ ہم بھی اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ آج ہی سے خود کو بدلیں اور حقیقی کامیابی کی طرف بڑھیں۔